اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تینوں بیٹیاں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی تھیں، اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ انسانی حور ہے۔ اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ فاطمہ انسانی حور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں ارشاد فرمایا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال میں، شکل و شباہت، رنگ و روپ اور بات چیت میں فاطمہ اور فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا مشابہ نہیں دیکھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ تھام کر بوسہ دیتے اور انہیں اپنے پاس بٹھاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حور کیوں کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جنت اور اس کی نعمتوں کا اشتیاق ہوتا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بوسہ دیتے اور ان کی پاکیزہ مہک سونگھتے اور فرماتے کہ فاطمہ انسانی حور ہے۔ اور اب چلتے ہیں ان کی پیدائش کے واقعے کی طرف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنتی پھل کھانے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنت سے 2 سیب لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے رحمان جس نے ہر چیز کا اندازہ رکھا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک سیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھائیں اور دوسرا سیب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھلائیں، پھر حق زوجیت ادا کریں، میں تم دونوں سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کروں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، ان دنوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حمل ٹھہر چکا تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہوئیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے آئیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ داروں اور مکہ کے تمام لوگوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تمام رشتے ناطے توڑ لیے اور وہاں کی عورتوں نے آپ کے پاس سے آنا جانا چھوڑ دیا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے رشتہ داروں کی عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ پریشان ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حوصلہ دیا اور فرمانے لگے، خدیجہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری بیٹی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئی۔ پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہو گئی کہ میرے پاس اس حالت میں کوئی بھی موجود نہیں، کیونکہ مکہ کی تمام عورتیں آپ کے گھر آنے سے پہلے ہی انکار کر چکی تھی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پریشانی میں بیٹھی تھی کہ اچانک ان کے گھر میں 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا گئیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ، تو پریشان نہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں سارہ ہوں، اور یہ دوسری مزاحم کی بیٹی آسیہ ہے، تیسری عمران کی بیٹی مریم ہے، اور چوتھی موسیٰ کی بیٹی کلثوم ہے، ہمیں تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں بچا تھا کہ جہاں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اسی وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں۔ وہ عورتیں اپنے ساتھ آب کوثر لائیں، اور پھر اس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کے لیے لباس بھیجا، اور آب کوثر کا پانی تھا جس سے آپ کو غسل دیا گیا۔ اس کے بعد آسمان پر ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورتیں جو پہلے آئی تھی، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں دیا اور فرمایا کہ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد دے سکیں۔ ان کو راستے میں ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزایہ تھا۔ یہ عورت ام ایمن سے کہنے لگی، اے ام ایمن، تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ ام ایمن نے فرمایا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ خزایہ پوچھنے لگی کہ چوتھی بیٹی کی ولادت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رد عمل اختیار کریں گے؟ یہ سن کر ام ایمن مسکرائی اور کہنے لگی کہ تمہاری اس بات نے مجھے وہ دن یاد کرا دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پہلی بیٹی کی ولادت ہوئی۔ ام ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ خزایہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بیٹی کی ولادت کی خبر ملی تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت خدیجہ کو مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور پیار کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی باری بھی ایسا ہی کیا۔ مجھے اس بار بھی یقین ہے کہ اس بار بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کریں گے۔ یہ سن کر سلیمہ خزایہ کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، مگر اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا کیونکہ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں اور وہ بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی جو بھی بیٹی پیدا ہوتی اس کا شوہر ان بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا۔ اور یہ کہانی صرف حلیمہ خزایہ کی نہیں تھی بلکہ اس وقت عربوں میں یہی رواج تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ حلیمہ خزایہ ام ایمن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئیں تاکہ دیکھ سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چوتھی بیٹی کی پیدائش پر کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں۔ حلیمہ خزایہ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھنے لگی۔ حلیمہ کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور خوشی سے مسکرا رہے ہیں۔ حلیمہ خزایہ یہ دیکھ کر اٹھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر پڑی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے اور آپ بھی سچے ہیں، آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ جس کے بعد حلیمہ خزایہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔